13 جون کو الگ صبح اسرائیل نے ایران کے درجنوں مقامات پر اس کی ہر قسم کی فوجی تنصیبات پر میزائلوں جنگی طیاروں سے حملے کیے۔ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس طرح ڈرونز کے ذریعے بھی ایران میں حملے کیے جیسے کچھ عرصہ پہلے یوکرین نے روس کے اندر کیے تھے۔ اسرائیل کے میزائل اور لڑاکا طیارے بلا روک ٹوک ایران میں حملے کرتے رہے۔ ایران کا کوئی ڈیفنس سسٹم ان طیاروں کو نہیں روک سکا۔ نیٹنز میں ایٹمی افزودگی یورینیم کی افزودگی کے مرکز پر حملہ ہوا، لیکن اب تک وہاں سے کوئی تابکاری باہر لیک ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کے ساتھ ساتھ تہران میں ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مراکز پر بھی اسرائیل نے حملے کیے۔ اصفہان میں میزائل پروگرام اور ایئر فورس کے مراکز پر اٹیک ہوا۔ اس نے ایرانی سائنسدانوں کو بھی ہدف بنایا۔ ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ ان حملوں میں ایران کی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی، سینئر فوجی افسر میجر جنرل غلام علی راشد، ان سمیت 10 فوجی کمانڈرز اور 6 ایٹمی سائنسدان جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی ایئر فورس کے چیف عامر علی حاجی زادہ بھی اس کے حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران پر حملے میں 200 جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ ان میں امریکہ کے جدید ترین طیارے F-35 بھی شامل تھے۔ ان حملوں کے دوران ایران کا سیٹلائٹ اپ لنک اور ریڈار کئی گھنٹوں تک جیم رہے۔ ایران کے ایٹمی اثاثے اور میزائل تنصیبات پہاڑوں اور سرنگوں کے اندر ہیں۔ وہ اگر مکمل طور پر تباہ نہ بھی ہوئی ہوں تب بھی انہیں جزوی طور پر تو نقصان پہنچا ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے حملوں کے لیے پریسیژن ہتھیار استعمال کیے جو ٹھیک نشانے پر لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران کی فوج اور القدس فورس کے کمانڈرز ہلاک ہوئے۔ یعنی ایک میزائل ایک کمپاؤنڈ کے ٹھیک اس جگہ پر لگا جہاں ایک اہم شخصیت رہتی تھی۔ دائیں بائیں کسی فلیٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ جمعے کی سپہر کو اسرائیل نے دوسری بار حملہ کیا اور ایران کی جو نیٹنز میں ایٹمی تنصیبات ہیں اور تبریز میں جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا۔ گویا جنگ مسلسل جاری ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حملے سے پہلے ڈرونز ایران کے اندر سمگل کیے تھے جنہیں فوجی تنصیبات کے قریب رکھا گیا تھا اور وہاں سے اڑا کر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جیسا یوکرین نے روس کے خلاف کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل کے ایجنٹس موجود ہیں اور بہت سرگرم ہیں، ایکٹیو ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے مخالفین بھی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اسرائیل کئی بار ایران کے فوجی مراکز اور تنصیبات کے ٹھیک نشان لگا کر ہدف بنا لیتا ہے ان کو۔ انہی ایجنٹوں کی فراہم کردہ اطلاع کی مدد سے اسرائیل نے تہران میں موجود فلسطینی رہنما اسماعیل ہانیہ کو حملہ کر کے جان سے مار ڈالا تھا۔ ایران کے لیے اپنے اندر موجود ناراض لوگ بھی اس کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ لوگ مولویوں کی حکومت سے سخت ناراض ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے اسرائیل سے بھی تعاون کر رہے ہیں۔ اگر یہ ناراض لوگ نہ ہوں تو اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود ایک غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے بھی ایٹمی پروگرام رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ایٹمی پروگرام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی وہ چند فیصد یورینیم بھی افزودہ نہ کرے، جیسا کہ پہلے امریکہ اور یورپ نے معاہدہ کیا تھا اور ایران کو اجازت دی تھی، وہ بھی نہ اس کو دی جائے۔ اور ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل بند کیا جائے۔ گویا اسرائیل ایک ایسا ایران چاہتا ہے جس کی فوجی طاقت نہ ہونے کے برابر ہو، اور اگر ایران یہ صلاحیت حاصل کرتا ہے تو وہ اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 9 ایٹم بم بنانے کا مواد موجود ہے، یورینیم موجود ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو روکا نہ گیا تو وہ بہت کم وقت میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلے عراق کے خلاف کیا گیا تھا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ عرب ممالک اسرائیل کی طرح نہیں چاہتے
کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھے، یعنی وہ بھی اس چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے۔ عرب اور ایرانی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، دوست نہیں سمجھتے۔ شیعہ سنی کا اختلاف بھی موجود ہے۔ ایران اور اسرائیل میں تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسرائیل کے جو علاقہ طیارے ہیں وہ عرب ملکوں جیسے اردن، سعودی عرب، عراق یا خلیجی ملکوں کی حدود سے گزر کر ہی ایران جا سکتے تھے، ڈائریکٹ نہیں، کوئی وہ مطلب بارڈر نہیں ملتے۔ ان سب ملکوں کے ریڈارز نے ان کو پرواز کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کسی ملک نے بھی ایران کو الرٹ نہیں کیا۔ اسی طرح اسرائیل کے طیارے اتنی دور تک ری فیولنگ کے بغیر پرواز نہیں کر سکتے، انہیں کم سے کم ایران سے واپسی پر کسی جگہ رک کر تیل بھروانا تھا۔ یہ کام بھی کسی عرب ملک میں ہوا ہوگا، کسی خلیجی ملک میں ہوا ہوگا۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ عرب اور خلیجی ممالک کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایران کے ڈرونز اور میزائل عراق اور اردن پر سے گزر کر اسرائیل جا سکتے ہیں۔ جمعے کے روز اردن کی فوج نے بھی اسرائیل پر مارے گئے، کہتے ہیں کہ جو ایرانی ڈرونز تھے ان کو مارا۔ اب پتہ نہیں یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، ایران تو اس کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑائی میں اردن اسرائیل کا خاموش اتحادی ہے، اس نے اپنی فضائی حدود بھی اسرائیل کے استعمال کے لیے کھول رکھی ہے۔ رشین میڈیا یہ کہہ رہا ہے جس کے استعمال کے بغیر اسرائیل ایران تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اکتوبر 2024 میں اردن نے ایران کے اسرائیل پر مارے گئے متعدد ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرایا تھا۔ تاہم تازہ حملے کے بعد سعودی عرب، عراق، قطر، عمان نے اسرائیلی حملے کی رسمی مذمت کی ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ایران پر حملوں سے پہلے مجھے معلوم تھا کہ یہ ہوگا، لیکن امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے، ہم نے نہیں اس میں حصہ لیا۔ تاہم ضرورت پڑنے پر امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد فراہم کرے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ایران نے اسرائیل پر ایسے حملے کیے جس سے اسرائیل کو نقصان پہنچا تو امریکہ بھی ایران کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی یہ دوبارہ کہا کہ سب کچھ ختم ہونے سے پہلے ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے، یعنی ایٹمی پروگرام بند کرو، میزائل پروگرام بند کرو، آئندہ ہونے والے حملے اس سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اب بھی اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ان میں امریکہ کے دیے ہوئے جدید ترین جنگی طیارے استعمال ہوئے ہیں۔ امریکی جنگی ہتھیاروں کے بغیر اسرائیل ایسا حملہ کر ہی نہیں سکتا، اور پھر سیٹلائٹ کی مدد، انٹیلیجنس کی مدد، یہ جو جیمنگ ہوئی ہے جس سے ایران کو پتہ ہی نہیں چلا، مزاحمت ہی نہیں کر سکا۔ اب تک ایران یہ کہتا آیا ہے کہ ایران پر اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ علاقے میں موجود امریکہ کے اڈوں پر حملہ کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا، اور ایران کو اسرائیل اور امریکہ دونوں کی فوجوں کے ساتھ ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امریکہ کے جنگی ہتھیار اور طاقت ایران سے بہت زیادہ ہے، دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چین اور روس ایران کے اتحادی ہیں اور اس کو اسرائیل کے حملے سے بچانے کے لیے مدد دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے ایران کو اسرائیلی حملوں سے بچانے کے لیے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں دیا، نہ ایران کے پاس جدید ترین جنگی طیارے ہیں جو چین اور روس اس کے مہیا کر سکتے تھے۔ جیسے پاکستان کو J-10C دیا گیا، اس طرح ایران کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران پر اس مرتبہ ایسے ہتھیار سے وہ حملہ کرے گا جو ایران نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ عرب ممالک میں 19 مقامات پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، جن میں سے 8 مستقل اڈے ہیں۔ یہاں تقریباً 40,000 امریکی فوجی تعینات رہتے ہیں۔ بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا مستقل طور پر موجود رہتا ہے، ابھی پھر ایک اور بیڑا وہاں جا رہا ہے اس علاقے میں۔ بحرین میں امریکہ کی سینٹرل کمانڈ ہے۔ اگر امریکہ ایران پر براہ راست حملہ کر دیتا تو ایران ان اڈوں پر آسانی سے حملہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے میزائلوں اور ڈرونز کی رینج میں۔ شاید اسی لیے ابھی تک امریکہ نے ایران پر خود حملے نہیں کیے اور اسرائیل کو اشارہ کر دیا خاموشی سے کہ وہ کام کر لے۔ اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ امریکہ کے اڈوں پر حملہ کر کے اسے جنگ میں براہ راست داخل ہونے کا موقع دیتا ہے یا اپنی لڑائی صرف اسرائیل تک محدود رکھتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران کے اتحادی گروہ جیسے یمن میں ہیں، لبنان میں ہیں، وہ اس لڑائی میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہاں سے بھی کوئی اسرائیل کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ اسرائیل پہلے ہی ان پر خاصے عرصے سے حملے کر رہا ہے اور ان کی فوجی صلاحیت کو تقریباً ختم کر چکا ہے، یمن میں بھی اور لبنان میں بھی۔
دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اسرائیل کے حملوں کے بعد ایرانی عوام کا کیا رد عمل ہے۔ کیا ایران کے لوگ ایسے موقع پر متحد ہو جائیں گے یا تنگ آ کر مذہبی علماء کی حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ ایسی حکومت لائی جائے جو امریکہ اور اسرائیل کی دوست ہو، جیسا شام میں ہوا۔ اگر چین اور روس ایران کی عملی مدد نہیں کرتے، پریکٹیکلی اس کی مدد کے لیے نہیں آتے، تو خدشہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کی صرف ایٹمی اور فوجی تنصیبات کو ہی تباہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی تمام ایئرپورٹس، بندرگاہیں، صنعتی انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کریں گے، جیسا اس سے پہلے انہوں نے عراق، لیبیا، شام میں کیا۔ شکریہ۔ آپ میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔